بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، سورہ البقرہ کے نصف ثانی کے مضامین کے بارے میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہ گویا 4 لڑیوں پر مشتمل ہیں، جن میں سے 2 لڑیاں عبادات اور احکام و شریعت کی ہیں، اور اسی سلسلے میں پچھلی ویڈیو سے سورہ البقرہ کے 22ویں رکوع کا آغاز ہم کر چکے ہیں، جس کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 177 آیت البر کا تفصیلی تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب اسی کے تسلسل میں آیت نمبر 178 سے آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا۔ قتلہ قتیل کی جمع ہے جس کے معنی مقتول کے ہیں، اور عربی زبان میں کتبہ کے بعد اگر علی کا لفظ آ جائے یعنی کتب علی آ جائے تو اس کا مطلب ہے فرض ہو جانا، اس میں فرضیت کا پہلو آ جاتا ہے، یعنی تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں سہل انگاری یا آسانی ڈھونڈنے کی کوشش کرنا صحیح نہیں ہے۔ جب کسی معاشرے میں انسان کا خون بہانا عام ہو جائے تو تمدن کی جڑ کٹ جائے گی، لہذا قصاص تم پر واجب ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد۔ اگر کسی آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو قصاص میں وہ آزاد ہی قتل ہوگا، یہ نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میرا غلام لے جاؤ یا میری جگہ میرے 2 غلام لے جا کر قتل کر دو، ایسا نہیں ہوگا۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، یعنی اگر غلام قاتل ہے تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی۔ قصاص اور دیت کے معاملے میں اسلام سے پہلے عرب میں مختلف معیارات قائم تھے۔ مثلا اگر اوس میں سے کوئی کسی خزرجی کو قتل کر دے تو 3 گنا خون بہا وصول کیا جائے گا، اور اگر خزرج والوں میں سے کوئی اوسی کو قتل کر دے تو 1/3 خون بہا ادا کیا جائے گا۔ یہ ان کا قانون تھا۔ اسی طرح آزاد اور غلام میں بھی فرق روا رکھا جاتا تھا، لیکن شریعت اسلامی نے اس معاملے میں مکمل مساوات قائم کی اور زمانہ جاہلیت کی ہر طرح کی عدم مساوات کا خاتمہ کر دیا، برابری کا قانون قائم کیا، لہذا قتل کے مقدمات میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس کو معاف کر دی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی مقتول کے ورثاء اگر قاتل کو کچھ رعایت دے دیں کہ ہم اس کی جان بخشی کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ خون بہا لے لیں چاہے ویسے ہی معاف کر دیں، تو جو بھی خون بہا طے ہوا ہو اس کے بارے میں ارشاد ہوا فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے، ایک چھوٹ ہے، اور اس کا رحمت ہونا بہت واضح ہے۔ اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قتل در قتل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن اگر قاتل کو لا کر مقتول کے ورثاء کے سامنے کھڑا کر دیا جائے کہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر تم احسان کرنا چاہو، اس کی جان بخشی کرنا چاہو تو تمہیں اختیار پورا حاصل ہے، چاہو تو ویسے ہی بخش دو، چاہو تو خون بہا لے لو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دشمنیوں کا دائرہ سمٹ جاتا ہے، بڑھتا نہیں، تو اس میں اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے۔ اسلامی معاشرے میں قاتل کی گرفتاری اور قصاص کی تنفیذ، قصاص کا نفاذ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس میں مدعی ریاست نہیں ہوتی۔ آج کل ہمارے نظام میں غلطی یہ ہے کہ ریاست ہی مدعی بن جاتی ہے، حالانکہ مدعی تو مقتول کے ورثاء ہیں۔ اسلامی نظام میں قاتل کو معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف مقتول کے ورثاء کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد ظلم و زیادتی کا وتیرہ اپنائیں گے ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں انسانی جان کی کیا قدر و منزلت ہے۔ فرمایا قصاص یعنی جان کے بدلے جان کا قانون اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ نام نہاد مہذب دنیا چاہے جتنا مرضی کہتی پھرے کہ قتل کے بدلے قتل کرنا مہذب قانون نہیں ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر معاشرے میں ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو صرف لذت حاصل کرنے کے لیے کئی 100 لوگوں کی گردنیں کاٹ دیں گے۔ لوگوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر وہ لذت محسوس کریں گے۔ ایک اذیت پسندی سیڈزم کا کلچر پیدا ہوگا، اور مغرب میں ایسا ہوا۔ جہاں جہاں لوگوں نے سزائے موت کیپٹل پنشمنٹ منسوخ کی، وہاں قتل کی وارداتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں، اور بعض لوگ تو ایسے بھی برآمد ہوئے جو صرف لذت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کرتے تھے، سیریل کلرز بن گئے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر پکڑے بھی گئے تو شاہی مہمان بن کر رہیں گے، جیل میں عیش کریں گے، ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے۔ لیکن اگر ذرا سا ڈر موجود ہو کہ قتل کے بدلے میں قتل ہونا پڑے گا تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور اگر پتہ چل جائے کہ قتل کے بدلے میں 5-6 سال جیل میں رہنا پڑے گا تو آدمی بے خوف ہو جاتا ہے کہ مار دو، کیا فرق پڑتا ہے، زیادہ سے زیادہ چند سال جیل میں ہی گزارنے پڑیں گے نا۔ یہاں ایک اور حکم ہے دیت کا، قصاص کے بدلے میں دیت بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی غلطی سے قتل ہو گیا، حادثے میں یا کسی ٹریفک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، اور ثابت ہو جائے کہ جان بوجھ کر قتل نہیں کیا بلکہ غلطی سے قتل ہو گیا، پھر قتل کے بدلے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نرمی ہے، دیت دے دیا کرو اور لے لیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آسانی ہے۔ اور جب ایک مرتبہ تم میں سمجھوتا ہو جائے کہ قصاص نہیں لیتے بلکہ دیت لے لیتے ہیں، اور پھر تم دل میں بغض رکھ لو، یا ایک مرتبہ دیت کا فیصلہ کر لیا کہ اس وقت دیت لے لیتے ہیں، بعد میں ہم سمجھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، فرمایا ایسے شخص کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ اگر دیت پر تم نے سمجھوتا کر لیا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اگر تم اس معاملے کو باقی رکھو گے، دل میں کوئی بغض رکھ کر مزید زیادتی کرنا چاہو گے یا زیادتی کرو گے تو اللہ کی طرف سے تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ آگے آیت نمبر 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل والو تمہارے لیے قصاص یعنی بدلے میں زندگی ہے، شاید کہ تم تقوی حاصل کر لو۔ معلوم ہوا کہ قصاص میں زندگی بھی ہے اور تقوی بھی۔ زندگی اس لیے کہ اگر عدل قصاص کی شکل میں ہو تو کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، ہر شخص کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ اور تقوی اس لیے ہے کہ انسان اس طرح اللہ کے قانون کی طرف خود بخود مائل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے بعض اصول ایسے ہیں کہ جب آدمی سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ سود لیتے ہو، بظاہر پیسہ مل رہا ہے لیکن نقصان ہو رہا ہے، زکوٰۃ دیتے ہو، صدقات دیتے ہو، بظاہر پیسہ جیب سے جا رہا ہے لیکن نفع ہو رہا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 276 میں جیسا کہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور صدقات کو پالتا پوستا رہتا ہے۔ کہنے کو سود میں پیسہ آ رہا ہے لیکن دراصل نقصان ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات میں پیسہ جا رہا ہے لیکن فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح بظاہر قصاص میں ایک شخص کی گردن کاٹی جا رہی ہے، موت نظر آ رہی ہے، لیکن اے عقل والو یہ موت نہیں ہے، یہی زندگی ہے۔ اگر یہ ایک قاتل جسے تم نے چھوڑ دیا، اس ایک قاتل کو چھوڑنا ہزاروں قاتلوں کو پیدا کرنا ہے۔ لوگوں کی جرتیں بڑھ جائیں گی، ہر طرف قتل ہوں گے، خون خرابہ ہوگا اور پیشہ ور قاتل پیدا ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ یوں فرمایا گیا
جس نے کسی شخص کو قتل کر دیا بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد برپا کیا اور فساد برپا کرتے ہوئے کسی کو قتل کر دیا، گویا کہ اس نے دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32۔ اب ذرا اس فلسفے پر غور کریں۔ یہ بات صرف الہامی کلام میں ہی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انسان کی پہنچ یہاں تک نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ایک انسان کو قتل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے دنیا کے 8 ارب انسانوں کو قتل کر دیا، اس لیے کہ ایک انسان کی زندگی بھی اتنی ہی محترم ہے جتنی کہ 8 ارب انسانوں کی زندگی الگ الگ۔ ایک شخص کی نظر میں انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے ایک انسان کیا اور 8 ارب کیا؟ اصل بات تو رویے کی، اس کی سوچ اور سلوک کی ہے۔ کیا انسان کی زندگی اس قاتل کے نزدیک کوئی قدر و قیمت رکھتی ہے یا نہیں؟ یہ ہے اصل بات کہ اگر کسی کو ایک شخص کے قتل کرنے کا موقع ملا اور اس نے اسے قتل کر دیا، اس شخص کو اگر 8 ارب انسانوں کو قتل کرنے کا موقع مل جائے تو وہ انہیں بھی قتل کر دے گا، کیونکہ رویہ تو وہی ہے۔ اصل چیز تو انسانی زندگی اور انسانی جان کا احترام ہے، جو وہ نہیں کر رہا۔ اگر اس نے ایک جان کا احترام نہیں کیا تو پھر کسی جان کا احترام نہیں کیا، جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا گویا اس نے سارے کے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ یہاں پھر ایک رویے کی بات بیان فرمائی کہ انسانی جان کی قیمت، احترام اور اس کی حرمت، اس کی قدر انسان کے رویے سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں جن کے نام قابیل اور حابیل تھے، ان میں سے جب قابیل نے حابیل کو مارا تو فرمایا گیا کہ دنیا میں اب اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوں گے، ہر قتل میں قابیل کا جرم لکھا جائے گا کہ وہ اس جرم کا بانی ہے، اس نے اس جرم کی ابتدا کی، وہ انسانیت کا قاتل ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک۔ انسانوں کا قتل عام کرنا ان حضرات کا مشغلہ تھا جن کو ہم سکندر اعظم اور چنگیز خان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ لوگوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیاں اکٹھی کرتے تھے اور ان کھوپڑیوں کو جمع کر کے ان کا پہاڑ بناتے تھے۔ کھوپڑیوں کا جتنا زیادہ اونچا پہاڑ بن جاتا اتنی ہی زیادہ انہیں خوشی ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ رویے کی بات ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا یا لاکھوں کو قتل کر دیا۔ ہلاکو خان بغداد میں داخل ہوا تو 20 لاکھ کی آبادی تھی، 20 لاکھ میں سے اس نے 16 لاکھ انسان قتل کر دیے۔ اسے کسی کے بیوہ ہونے یا کسی کے یتیم ہونے کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں بعض لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ذرا سی ناراضگی پر ماورائے عدالت قتل کرواتے ہیں، اور جب ان کی اپنی گردن پر کسی کی انگلی پڑتی ہے تو پھر بہت رنج ہوتا ہے۔ اس لیے ایک رویے کو سمجھایا گیا کہ اس رویے کو اپناؤ۔ فرمایا کہ قصاص تمہاری زندگی کی ضمانت ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں ایک لفظ عبرت آیا ہے۔ عبرت سے مراد کھلے بند و سزا دینا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو نصیحت ہو، کھلے عام سزا دینا۔ عدل کے مقاصد میں ایک مقصد تو انتقام ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا مقصد عبرت ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ کام کیا گیا اور اس کا یہ نتیجہ برآمد ہوا۔ اس سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا۔ یہ آیات جب نازل ہوئیں تو اس وقت ابھی قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس ضمن میں یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ دور جاہلیت میں وراثت کی تقسیم اس طرح ہوتی تھی جیسے آج بھی کئی مذاہب میں ہوتی ہے کہ مرنے والوں کی ساری جائیداد کا مالک بڑا بیٹا بن جاتا ہے۔
اس کی بیوی، بیٹیاں، حتیٰ کہ دوسرے بیٹے بھی وراثت سے محروم رہتے۔ چنانچہ یہاں وراثت کے بارے میں پہلا حکم دیا گیا کہ مرنے والا والدین اور اقربا کے بارے میں وصیت کر جائے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ پھر جب سورہ النساء میں پورا قانون وراثت آ گیا، جس کو آگے چل کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے۔ البتہ اس کے ایک جزو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی رکھا ہے کہ مرنے والا اپنے 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ کہ جس شخص کا وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وصیت صرف غیر وارث کے لیے ہوگی۔ مرنے والا کسی یتیم کو، بیوہ کو، کسی یتیم خانے کو یا کسی دینی ادارے کو اپنی وراثت میں سے کچھ دینا چاہے تو اسے حق حاصل ہے کہ 1/3 کی وصیت کر دے، باقی 2/3 میں لازمی طور پر قانونی وراثت کا نفاذ ہوگا۔ حقاً علی المتقین، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے، ان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائیں کہ ہمارے والدین کو یہ مل جائے، فلاں رشتہ دار کو یہ مل جائے، باقی جو بھی ورثہ ہیں ان کے حصے میں یہ آ جائے۔ آیت نمبر 181، فمن بدلہ بعد ما سمع، تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا، فإنما إثمه على الذين يبدلون، تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ وصیت کرنے والا ان کے اس گناہ سے بری ہے، اس نے تو صحیح وصیت کی تھی۔ اگر گواہ نے بعد میں وصیت میں تحریف اور تبدیلی کی تو اس کا وبال اور اس کا بوجھ ان گواہوں پر ہی آئے گا، ان تحریف کرنے والوں پر ہی آئے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 182، فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا، یعنی اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو اور دیانتداری کے ساتھ اس کی یہ رائے ہو کہ وصیت کرنے والے نے ٹھیک وصیت نہیں کی بلکہ بے جا جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے یا کسی کی حق تلفی کر کے گناہ کمایا ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اور وہ ان کے مابین صلح کرا دے۔ اس طرح کے اندیشے کے بعد کسی نے ورثہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو ان کی وصیت تو یہ تھی لیکن اس میں یہ زیادتی والی بات ہے، اگر تم لوگ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اس وصیت کو ایسا تقدس حاصل ہو گیا کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ باہمی مشورے سے اور اصلاح کے جذبے سے وصیت میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے اگر وہ وصیت واقعی غلط ہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب ان آیات میں غور فرمائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید اصل میں مال و دولت کی تعریف کرتا ہے۔ انسان کے احترام کے بعد مال کے احترام کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں بعض ان پڑھ علماء دولت کو نجس چیز کہتے ہیں، ناپاک چیز کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں مال کی تعریف کی گئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ مکرمہ کو جو اللہ کا گھر ہے لوگوں کے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 97۔ دنیا میں اگر کوئی شخص روحانی طور پر قائم ہے تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ کعبہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کعبہ کو قیاما للناس کہہ رہے ہیں، لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ۔ اب اس آیت پر غور کریں، فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، بے وقوف لوگوں کو اپنے مال نہ دیا کرو، وہ اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 5۔ غور کریں کہ پہلے کعبہ کو قیاما للناس کہا، اب یہاں مال کو قیاما للناس قرار دے دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دولت صحیح طریقے سے کمائی جائے اور صحیح طریقے سے خرچ کی جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مال کے لیے ایک لفظ
خیر استعمال ہوا ہے، اور خیر بھلائی کو کہتے ہیں، لیکن الخیر کا لفظ کئی جگہوں پر قرآن مجید میں دولت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا سخت واقع ہوا ہے۔ سورہ العادیات کی آیت نمبر 8۔ معلوم ہوا کہ یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ کوئی نجس یا ناپاک چیز نہیں ہے، اور ہمیں ادھر ادھر کی ان پڑھ علماء حضرات کی باتوں کو چھوڑ کر قرآن کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک ذوق بگڑ جاتا ہے جس کے نتیجے میں مفلسی اور ہلاکت حاصل ہوتی ہے۔ یہ دنیا سے بھاگنے کا ذوق اور یہ رہبانیت ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اموال مال کی حفاظت کرو، اور جب دنیا سے جانے لگو تو درست طریقے سے اپنے مال کی تقسیم کرو۔ اب تم جا رہے ہو، تمہاری رخصت کا وقت ہے، تو دو چیزیں ہیں، دونوں کو احتیاط سے انجام دو۔ ایک وصیت، یعنی اپنے 1/3 مال میں تم وصیت کر سکتے ہو، اور دوسرے وراثت، تمہارے 2/3 مال کو وراثت کے قانون کے تحت تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وراثت میں نہیں آتے، بلکہ وہ براہ راست آپ کی ذمہ داری بن جاتے ہیں۔ مثلا یہاں پوتے کی وراثت کا مسئلہ انتہائی اہم ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا بیٹا مر گیا اور پوتے زندہ ہیں۔ اب جب وہ خود مر رہا ہے تو دادا کے مال میں سے پوتے یا نواسے کو ملے گا یا نہیں؟ وراثت کے لحاظ سے تو نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو وہ بیچارے یتیم، مجبور اور لاچار، حاجت مند، اور یہ کہ دادا کی وراثت میں سے بھی انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ وصیت کا قانون ان کے لیے ہے۔ پہلے تو یہ کہ دادا زندہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا، بیٹے کی اولاد یتیم ہے، تو وہ براہ راست دادا کے نان نفقے میں آ جاتے ہیں، اس کی ذمہ داری بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے جیتے جی اپنی جائیداد کا اتنا حصہ انہیں دے دیتا ہے یا ان کے نام لکھ دیتا ہے، اور وارثین شور مچا دیتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، اور پھر وصیت میں انہیں بہت کچھ دے دیا جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی غور سے سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جائیداد کی تقسیم تو کرتا ہے، لیکن اتنی تقسیم نہیں کرتا کہ وہ کسی کے بھی کام کی نہ رہے۔ مثلا میرے پاس 4 لاکھ روپے ہوں، میں 4 آدمیوں میں انہیں 1-1 لاکھ کے حساب سے تقسیم کر دوں تو سب کا کچھ نہ کچھ تو بنے گا۔ وہ بیچارے ایک خانچہ، ایک ڈھابا ہی لگا لیں گے، وہ 1 لاکھ کسی کے کام تو آئے گا۔ لیکن اگر میں وہ 4 لاکھ روپیہ 25 آدمیوں میں تقسیم کر دوں تو یہ 4 لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا۔ مثال کے طور پر آج اگر میں فوت ہوتا ہوں تو میری جائیداد میری بیوی بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، یعنی یہ 4-5 حضرات میں تقسیم ہو جائے گی، اور ہر ایک کے حصے میں کچھ نہ کچھ ضرور آئے گا۔ لیکن اگر وراثت میں پوتوں اور نواسوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو وہ جائیداد جو 4-5 حضرات میں تقسیم ہونی تھی وہ 25, 30, 40 افراد میں تقسیم کرنا پڑے گی، تو پتہ چلا کہ یہ ساری جائیداد کسی کے کام نہ آئے۔ اس لیے اللہ نے یہ جو نظام وراثت بنایا ہے اس میں بڑی مصلحتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں بہت دیر سے آتی ہیں۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ البقرہ کے 22ویں رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ان آیات کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائیں اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔